बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कौमी असम्बली के अंदर 3 दिन जो खिड़की तोड़ किस्म का शो चला, उसके बाद आज सुकून डॉट कॉम रहा और वहाँ पर बड़े आराम से फिर स्पीच हुई शहबाज शरीफ साहब की, और उसके बाद असद उमर साहब उनका जवाब दे रहे थे। बहरहाल वो एक सिलसिला है जो चलता रहेगा, लेकिन मैं आज इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। वो मौजू पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, पाकिस्तान की शहर से मुतल्लिक है। और शहर पाकिस्तान की ज़ाहिर है, आप जानते हैं कि कश्मीर है, और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, और उसके बाद हमारी हुकूमत जो कर रही है वो क्या सीन है, मैं आपको उससे आगाही कर देना चाहता हूँ। कश्मीर, चूँकि आप जानते हैं कि मोदी साहब ने हड़प कर लिया था 5 अगस्त 2019 को, और उस पर हमारे वज़ीर आज़म, हैंडसम वज़ीर आज़म ने कहा था कि अब मैं क्या करूं, जंग कर दूं। ये बात उन्होंने की थी कौमी असम्बली के अंदर। अच्छा, उसके बाद वो फिर ये है कि जनाब हर जुम्मे जो है ना 1 मिनट की खामोशी होगी और लोग खड़े होंगे कतारों में। कोई जुम्मा आया, उस तो बाद कुछ होया ही नहीं। फिर जनाब कहा गया कि जनाब जब तक तजारत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का स्टेटस वापस बहाल नहीं करते। और भारत की तरफ से इस पर कोई रिस्पांस नहीं आया। भारत ने आपको कोई टगे की लिफ्ट नहीं करवाई, और नतीजा ये निकला कि अब मोदी साहब जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, वो हड़प करने के बाद, खाने के बाद अब कश्मीर को हज़म करने लगे हैं। और हज़म वो इस तरह से करने लगे हैं कि उन्होंने कश्मीर के पहले ही 3 हिस्से कर दिए थे, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के नाम से। अब उन्होंने लद्दाख और कश्मीर को 2 मुख्तलिफ डिवीज़न्स में बांट कर वहाँ पर ऐसी एक वो करने लगे हैं, इंडिपेंडेंट उनको एक सूबे का स्टेटस देने लगे हैं जिसमें कश्मीर का नाम ही नहीं होगा सिरे से, और उसमें ऐसी उसकी आबादी की तकसीम होगी जिससे हिंदू लोग भी जीत कर आ जाएंगे। अदरवाइज़ कश्मीर में ज़ाहिर है कि 90% से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम का जितना तकरीबन नामुमकिन बात है। लेकिन अब वो उसको इस तरह से मिला रहे हैं कि जिसमें नॉन मुस्लिम भी जो है वो भी जीत कर आ सकेगा। ये वो करने जा रहे हैं। और इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ख़त लिखा है वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को, और उस पर उन्होंने कहा है कि जनाब ये देखिए जी, ये मोदी हमारे साथ एक बारी फिर बड़ी ज़्यादती करने लगा है जी। ये एक बात उन्होंने की है। मैं उसका लुब्बे लबाब बता रहा हूँ। उसमें जो इस तरह के खतूत होते हैं वो कार्रवाई डालने के लिए होते हैं। अदरवाइज़ जो कश्मीर के साथ किया है भारत ने, और कश्मीरियों के साथ वहाँ पर जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद तो फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के जितने भी हुकूमती मशीनरी है उन्होंने सुकून ना बहने नहीं चाहिए था। उसके बाद तो दुनिया भर के दौरे होते, उसके बाद तो लोगों से आगे जा के मिला जाता, लॉबिंग की जाती, उनको समझाया जाता कि हमारा मसला क्या है और भारत कश्मीर के साथ क्या कर रहा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातें हैं, ये सरीहन उनकी खिलाफ वर्जी है। इस पर कोई किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि अब मैं क्या करूं, जंग कर दूं। और फिर 1 मिनट की खामोशी हर जुम्मे को होनी थी, वो भी पता नहीं कहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखी। एक दफ़ा ही हुई है बस लाहौर के अंदर, वो भी सारे जाने वज़ीर गवर्नर साहब सवेर इकट्ठे हुए थे, और खामोशी वाला तो कोई सीन ही नहीं था, तो रोला ही बड़ा पिया सी, तराने चल रहे थे जंगी। बहरहाल ये एक काम हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ सवाए लिप सर्विस के। वो भी तब होती है जब कोई सहाफ़ी सवाल करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया, और ना ही कोई ऐसा नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, ज़ाहिर है उनको फ़िक्र है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बन जाए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं डील ना हो जाए, और उनको फ़िक्र है कि कहीं मुराद सईद जो है, जो ऊपर से चढ़ के मज़ाइल मार रहा था, आपने देखा होगा कौमी असम्बली के अंदर, तो उसको कहीं मुअत्तल ना कर दिया जाए। उसके लिए ख़ास तौर पर मुलाकात की गई थी कि मुराद सईद ने कुछ नहीं कहना, तो लिहाजा वो फिर स्पीकर साहब ने उनकी मुराद जो है वो बाहर आई, और मुराद सईद को कुछ नहीं कहा गया, बाकियों को मुअत्तल करके आज बहाल भी हो गए बाहर। तो ये हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी जो है वो किसी तौर भी ना मईशत है, ना यहाँ की जमहूरियत है, ना यहाँ पर लोगों का जो है सिक्योरिटी है, ना ही मुल्क की सिक्योरिटी उनकी किसी प्रायोरिटी में आती है। अलबत्ता जो हमारा सिक्योरिटी के अदारे हैं वो इसके हवाले से अपने तौर पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक वेब सीरीज़ जो है वो बनाई गई है पाकिस्तान के अदारे की जानिब से, ISPR की जानिब से वेब सीरीज़ बनाई गई है, धूप
کی دیوار کے نام سے بنائی گئی ہے۔ یہ بھارتی چینل ہے، ایک ویب چینل پورٹل، اس کے اوپر اس کو ریلیز کیا جائے گا، اور اس کی جو ہے نا بڑی ظاہر ہے کہ وہ ساری دنیا میں دیکھی جائے گی، اور اس میں جو چیزیں اجاگر کی گئی ہیں وہ یہ کی گئی ہیں کہ جناب انڈیا کے اندر جس طرح سے بھارتی فورسز ظلم کر رہی ہیں وہاں کے خاندانوں کے اوپر، وہاں پہ لوگوں کے اوپر، اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک طرح سے وہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا بھر میں سب کو، جو بھی اردو سمجھتے ہیں بولتے ہیں، ہندی سمجھتے ہیں بولتے ہیں، کہ جناب یہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب آئی ایس پی آر یہی کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے پاس کیا ہے؟ وزارت خارجہ ظاہر ہے وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اپڑ تو چٹا بندہ انہوں نے لایا آیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھا وزیر خارجہ کائنات میں کبھی کوئی نہیں آیا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی یعنی وزارت کی طرف دھیان دینے کی بجائے وہ شہباز شریف کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جب سپیچ کر رہے تھے کل، تو وہ ان کے پاس آ کے ان کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہوٹ کر رہے تھے اور ان کو تنگ کر رہے تھے۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ جب یہ کس طرح سے ترلے پا کے للڑیاں لے کے شہباز شریف سے ملاقات کی کوشش کرتے تھے 2013 کے الیکشن سے پہلے۔ بہرحال وقت کی بات ہوتی ہے، وہ گزر گیا۔ ہماری حکومت کے بلکہ مملکت کے جو سربراہ ہیں عارف علوی صاحب، ان سے پرسوں ایک ٹی وی کے اوپر ایک اینکر نے پوچھا کہ جناب ہمارے وزیر اعظم کا موقف روز کشمیر کے اوپر تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب چونکہ کشمیر کی صورتحال روز بدل جاتی ہے اس لیے موقف بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں اب سمجھ نہیں آ رہی، معذرت کے ساتھ میری ہنسی نکل رہی ہے، جواب اس طرح دیتا انہوں نے، لیکن اصل میں تو اس پہ غصہ بھی آنا چاہیے، اور اس پر ان کی باقاعدہ جو ہے نا وہ ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ کون سی جناب صورتحال وہاں میں بدل گئی 70 سال کے دوران؟ مجھے بتائیں۔ ایک صورتحال صرف بدلی ہے کہ پہلے کشمیر کو متنازع علاقہ مانتے تھے، اور 5 اگست 2019 کے بعد انہوں نے اس علاقے کو اپنا علاقہ مان لیا، بس یہ صورتحال بدلی۔ اب جو آگے وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کشمیر کا نام ہی جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز کو حق دے دو، حالانکہ وہ کہہ چکا ہے جو الیکشن کمیشن ہے کہ جناب یہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 219 کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 51 کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن ساری حکومت مست ملنگ جا کی تیرہ سین ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، وہ والا سین ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ حکومت ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی بات سمجھنا ذرا مشکل ہوا ہے۔ جو حالات پچھلے 3-4 روز سے اسمبلی کے اندر ہوئے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی حکومت کیڑی تھی اپوزیشن کیڑی، لیکن باہر آج وہ معاملہ طے ہو گیا۔ میں واپس آؤں گا اس طرف کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ آف کیمرہ جو بات چیت کی تھی اینکرز کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور بات چیت کو آگے لے کے چلنا ہوگا، ہمارے لیے ضروری ہے، ہم چیزوں کو اس طرح سے اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس پر ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے پھر کہا کہ جی تجارت بھی نہیں ہوگی اور مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، مذاکرات آپ نے نہیں کرنے، تجارت آپ نے نہیں کرنی، لڑتے آپ نہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا اگر لڑ پڑوں؟ یعنی یہ صورتحال جو ہے وہ معذرت کے ساتھ ہماری بنی ہوئی ہے، ایک تماشا جو بڑھ کے رہ گئے ہیں اس دور کے اندر۔ اور کشمیری جو بیچارے 70 سال سے اس آس میں قربانیاں دے رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ جناب پاکستان ہماری مدد کرے گا اور پاکستان ہمارے ساتھ چلے گا، وہاں پر ایک ایسا شخص آ کے بیٹھ گیا جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ ہر بات کو اس سنجیدہ انداز میں کریں گے، اس دبنگ انداز میں کریں گے، لیکن جتنی سنجیدگی سے بات کریں گے، جتنی دبنگ انداز میں بات کریں گے، اتنا ہی اس ایشو کا ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، بالکل زیرو ڈاٹ کام ہوتے ہیں اس پہ، بالکل وہ سفید ان کی سلیٹ ہوتی ہے دماغ کی جس پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جرمنی اور جاپان کا جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان اس وقت ہے۔ یہ بڑا ایک ایسا موضوع ہے کشمیر جو میرے تو دل کے بڑے قریب ہے، اس لیے کہ شاید میں بائی بلڈ کشمیری، یا اس لیے بھی شاید کہ میں یہ نعرے سنتا ہوا جوان ہوا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پھر اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے کتنا دل کے قریب ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ بات ایک جغرافیائی اور تاریخی حقیقت ہے،
اس جو تقسیم ہے 14 اگست 1947 کی، وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو جد و جہد تھی وہ اس حکومت نے بالکل ملیا میٹ کر دی ہے. اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آگے بننا کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے اور ہم کہاں تک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن کشمیر کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارا جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی مکمل نظر ہوتی ہے اور وہ اس حوالے سے الرٹ رہتے ہیں. ان کی پالیسیز کے اوپر سم ٹائم اعتراض ہوتا ہے، میں بھی کسی بات پر ان پہ معترض ہوتا ہوں کہ یہ فلاں چیز انہوں نے غلط کی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس کا جو لیول ہے وہ آپ کی اور میرے پاس نہیں ہوتا. تو وہ ان چیزوں کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کیا کریں؟ اب جب ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ہوراں لے ٹیکے دے جمست ہوئے تو پھر وہ کی کرن بیچارے. جتنا ان کے پاس وزڈم ہوتی ہے، جتنی کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، اس حساب سے وہ چیزوں کو اپنے طور پر ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کشمیر میں مودی صاحب جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب وہ کشمیر کا نام ہی بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر کیا کیا ہے اس کے لیے بتانے کو میرے پاس آپ کو کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب مودی سرکار، وہ جو ہے نا مودی سرکار سے بات چیت تب ہوگی جب وہ 5 اگست 2019 والا سٹیٹس پہ واپس آئیں گے اور 35 اے واپس لیں گے، 370 اے واپس لیں گے، تو پھر وہ ہم واپس آ جائیں گے، اس کے اوپر بات چیت ہوگی. لیکن وہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا خان صاحب، جس طرح سے آپ یہاں پر بلڈوز کر کے چیزوں کو چلا لیتے ہیں اور آئین کے خلاف آپ نے کچھ قوانین بنائے جس کو الیکشن کمیشن نے آپ کے منہ پہ دے مارا اس حکومت کے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر 2/3 میجورٹی سے ایک چیز امینڈ ہوئی ہے، اب اس کو 2/3 میجورٹی سے ہی واپس لیا جا سکتا ہے اور یہ رسک مودی سرکار نہیں لے سکتی، کیونکہ پھر انہوں دا وہ جو اپنا کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم نے کشمیر فتح کر لیا، وہ ان کا پولیٹیکل کلیم وہاں پہ خراب ہو جائے گا. اس کے لیے پاکستان کو ہی لابنگ کرنی پڑے گی اور پاکستان ہی انڈیا کے اوپر پریشر ڈالے، امریکہ کے تھرو، چائنا کے تھرو، رشیا کے تھرو، افغانستان یہ جو ہمارا سعودی عرب ہے اس کے تھرو یا اسلامی بلاک کے تھرو کسی طرح سے بھی پریشر ڈال کے ان کو مجبور کریں کہ وہ چیزوں کو واپس اپنی سطح پر لے کر آئیں. لیکن چونکہ ایسا کوئی پریشر ہماری حکومت کی طرف سے بلڈ نہیں ہوا، لہذا مودی کا حوصلہ ود گیا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب کشمیر جو ہے وہ مودی ہڑپ کرنے کے بعد ہضم کرنے کے چکر میں پڑ گیا ہے اور کشمیر کا نام صفحہ ہستی سے وہ مٹا دینے کے لیے باقاعدہ پلاننگ نہیں کر رہا، آگے بڑھ رہا ہے اور اس پر وہ بہت جلد کام کر دے گا. یہ میرے پاس جو اطلاعات تھیں کوئی ان میں اچھی اطلاع نہیں تھی ظاہر ہے پاکستانیوں کے لیے، میرے لیے، اپنے لیے، لیکن چونکہ یہ خبر تھی اور میں نے بڑا سوچا اس کے اوپر کہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ جناب بات ضرور کریں. ہو سکتا ہے شاید کسی کے کان پر کوئی جوں رینگ جائے، ہم اپنا قومی فرض ادا کر دیں کہ کشمیر چلا جے پائے نا کہ تسی مہربانی کرو یہ جڑے موکل نے نا انہوں تو باہر نکلو تے کوئی دنیا پھیر کے تے کوئی حالات بہتر کرنے کی کوشش کرو. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.